میں منظور راہی ایڈم انٹرنیشنل چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لفظ انسانوں پہ اترتے ہیں، سچے لفظ بولتے ہیں، سچی تصویریں باتیں کرتی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو سچے لفظ لے کے آئے ہیں ان کی 2 کتابیں ہیں، بہت اچھے معلم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی بہت اچھے ہیں۔ آئیے آج ان سے ملتے ہیں جناب اعجاز گل صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، چینل کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو سلامتی سرفرازی عطا فرمائے۔ نہیں، آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ بہت ٹائم نکال کر آئیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی محبت۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ کتابیں آج ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے۔ بڑی اچھوتے ٹاپک پہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ کیسے شوق پیدا ہوا لکھنے کا؟ پھر اس کے ساتھ آپ معلم بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں عمر میں اضافہ ہوا تو میری خدمت کے خداوند نے نئے دروازے کھولے۔ اچھا، خداوند دروازے کھولتا ہے، راستے بناتا ہے۔ راستے بناتا ہے۔ ایک وقت تھا مجھے سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں خدمت کا موقع ملا اور خوشی محسوس ہوتی تھی، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے بڑھاپے کی طرف بڑھے تو خداوند نے نئے دروازے جو ہیں وہ نئے راستے جو ہیں نئے راستے خدا خود تلاش کرتا ہے، لیکن انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں تو میں بہت عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں، آپ شاعری کرتے ہیں، اچھے اچھے مضامین لکھتے ہیں، اچھے دوستوں کو بلاتے ہیں علمی ادبی محفلوں میں۔ اس کے بعد آپ میں ایک اور بھی خوبی ہے، میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ سماجی یا سوشل کام بہت کرتے ہیں۔ میں ان کو اس اعزاز میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک افطار پارٹی کی تھی، وہ انوکھی قسم کی افطار پارٹی تھی، یعنی کہ ان میں خواجہ سروں کو انہوں نے افطار پارٹی کروائی تھی، اور ایسا سماجی کام ہونا چاہیے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گیت نگاری اور شاعری، نظم، غزل، آپ زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ میں گیت نگاری، آپ کی زیادہ گیت نگاری حمد و ثنا پہ ہے۔ حمد و ثنا، میں بائبل کا بائبل حمد و ثنا سے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ معلم بھی ہیں۔ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں کس پہ کام کر رہے ہیں؟ کام کا سلسلہ خداوند کی مہربانی کچھ نہ کچھ دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ خواجہ اسرا 13 سال پہلے میں نے ان کے لیے ایک آرٹیکل لکھا، خواجہ اسرا اور بائبل مقدس میں ان کے لیے بہت زیادہ بہت ہی اعلیٰ الفاظ جو استعمال کیے گئے یسایہ 56 باب میں، کہ خواجہ اسرا ہرگز اپنے آپ کو سوکھا درخت نہ سمجھے۔ وہ خواجے جو میرے حکموں کو مانتے ہیں اور میرے سبتوں کو مانتے ہیں، میں اپنے گھر اپنی 4 دیواری میں ان کو وہ نام و نشان دوں گا جو اولاد سے بڑھ کر ہوگا، جو مٹایا نہ جا سکتا۔ سو یہی ایک میری تحریک کا ایک جو ہے وہ سبب تھا کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو اس سال 2025 جنوری سے جمعے کے ہر جمعے کو میں ان کے ساتھ دعا کے لیے آپ کی گیت نگاری میں جو کمپوزیشن ہوتی ہے آپ خود کرتے ہیں یا کوئی میوزک ڈائریکٹر لیتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ تو خود بھی کرنا پڑتا ہے، گنگنانا پڑتا ہے، لیکن ہاں جی، انسٹرومنٹ وغیرہ لے کے آتا ہے میوزک ڈائریکٹر، اس کو کمپوز کرتا ہے، اس کے حوالے سے بات کرو۔ میں سنی ٹھاکردہ صاحب، اور انہوں نے میرا گیت جو ہے اس پہ محنت کی۔ میں وہ آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں میں وہ خادم ہوں جس کے لیے دوستوں کے معاملے میں میں بہت خود کفیل ہوں، اور میرے دوست ایسے ہیں کہ وہ جیسے سوچتے ہیں کہ میں کچھ کہوں اور وہ اس پہ عمل کریں۔ سنی ٹھاکردہ صاحب ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ، ایک میرا عسکری نغمہ تھا جس میں حامد علی خان صاحب نے ہیمنگ کی، افواج پاکستان تجھ کو سلام کرتا ہوں، قطرہ قطرہ خون تیرے نام کرتا ہوں۔ یہ ISPR سے پروف تھا، اور ان کی اجازت سے جو ہے اس کو پھر وہ دیکھیں جی، آپ نے سنی ٹھاکر داس کا نام لیا، وہ چھوٹا نام نہیں ہے، ہمارے پاکستان کے میوزک ڈائریکٹروں میں ان کا نام ہے۔
لیکن مذہبی گیت بہت سے مشہور ہوئے ہیں. آپ کا کون سا مذہبی زیادہ گیت مشہور ہوا؟ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر آج کل کو بھی ٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میرے محترم دوست تھے جناب انور شاہ صاحب، ان کا گیت تھا بخش دے تو میں نے یہ سنا، اور ہمیشہ لوگ گنگناتے ہیں تو ایسے نظر آتے ہیں یہ کل کی بات آیا کہ یہ 50 سال کے لگ بھگ 50 سال ویسے. اس میں ماسٹر فیروز صاحب کا بہت کنٹریبیوشن تھا، انور شاہ کا اپنا ہے. یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ تخلیق کیا ہو گئی، خدا نے وہ بخشش دی. ایسا کوئی ہمیں بھی کوئی ایسا کمپوزر بتائے. ایک گیت تھی جو سنی صاحب نے ذاکر حسین سے انہوں نے گوایا، وہ تھا کہ انجیل کی بات صبح شام کریں گے، واہ واہ یسو کے پیارے یہ کام کریں گے. اس کے بعد ایک اور گیت تھا، ایک دوجے دا ہاتھ پھڑ کے یسو دے ول چلیے، 7واں دن مقدس رب دا اٹھو گرجا ملیے. ابھی حال ہی میں ایک گیت جو ہے وہ منتظر مسیح کے ہم دنیا کو یہ بتائیں گے، پیغام 3 فرشتوں کا گھر گھر سنائیں گے. شہر بابل بے فکر شادمان گرایا جائے گا، کھنڈروں میں ہواسل خار پشت اس کے گھر بنائے گا، دینے ہاتھ اور ماتھے کی بت پرست چھاپ دکھائیں گے. منتظر مسیح کے ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے. آپ ہمیں ساتھ ساتھ اپنی شاعری بھی سناتے جا رہے ہیں. انور شاہ صاحب کی بات ہوئی تو اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو پرستش کے حمد و ثنا کے جو گیت لکھنے والے ہیں، آپ ان میں کون سے شاعر سے زیادہ متاثر ہوئے؟ میں نے انور شاہ کی بات کی، اس کے علاوہ انور شاہ صاحب بہت ہی اعلیٰ شخصیت تھے، بہت ہی اعلیٰ ہستی تھے، پیار کرنے والے لوگ تھے. اور ان کے بعد جو ہے کے آر ضیاء صاحب ہیں، ان کی خدمات کو نہیں ہم بھول سکتے. اسی طرح پریم بھگت صاحب ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، ان کو نہیں ہم بھول سکتے. پی ڈی رفائل نے بھی بہت لکھا ہے. میں بڑے ادب سے باجی وکٹوریا پیٹرک صاحبہ کہتا ہوں، اور ہمیشہ آنکھیں نیچے کر کے ان سے بات ہوتی تھی. میرے لیے بھی وہ میری بڑی بہن تھی. وہ چراغ ہیں جو ہمیشہ جلتے رہیں گے. ان کی روشنی نے بہت کچھ دیا. ایسے ایک میں نام اور بھی بتا دوں گا، اس میں گلزار چوہان نے بھی بڑے مذہبی گیت لکھے، پی ڈی رفائل نے بڑے مذہبی گیت لکھے، انور صحراب نے بڑے مذہبی گیت لکھے. ڈاکٹر آئزک صاحب جو ہیں ان کی ڈینس، اور ٹھاکر داس صاحب اور ڈاکٹر آئزک ڈائنس، ان کی خمیر ایک جیسی تھا. دونوں پشاور سے بلانگ کرتے تھے. ہاں، ایک ملاقات میں پشاورین سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کے گھر ڈاکٹر ڈائنس آئزک کے. تو آپ ذرا یہ اب ہمیں بتائیں گے کہ کتابوں ایک اچھا دوست ہے، کتاب سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ اگر پڑھنے لکھنے والے ہوں اور صاحب ذوق ہوں، کتاب سے بڑھ کر کوئی اچھا دوست ہے. یہ ساتھ دیتی ہے، ساتھ نبھاتی بھی ہے. آپ کون سی کتاب سے زیادہ متاثرہ؟ پھر آپ کی کتابوں پہ بات کریں گے. بائبل مقدس ایک ایسا علم کا خزانہ ہے، ادب سے لے کر حکمت سے لے کر دنائی اور آئندہ زندگی، اور اس میں بائبل سے بڑھ کر سے کوئی بات نہیں. بڑی صحیح بات کی آپ نے. اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. ٹھیک کہا آپ نے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو الہامی بات ہے، کچھ نہیں، اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے. اب آپ ہمیں اپنی کتابیں دکھائیں اور پھر اس کے بعد آپ سے کچھ شعر بھی سنیں گے. تو جناب اعجاز گل صاحب، آپ کی مہربانی ہے ہمارے ناظرین کو اس کتابوں کے بارے میں جو آپ ساتھ لائے ہیں، اس میں شہر پناہ پہلی کتاب ہے، اور یہ خود ہی تعارف کروائیں گے. میں ان کی کتابیں دکھائیے گا. شہر پناہ بائبل مقدس کے مضامین پر مشتمل ہے، اور یہ خصوصاً ایونجلسٹ جو ہے ان کے لیے ایک طرح کے بنے بنائے لیکچر واعظ ہیں، اور وہ اپنے الفاظ میں جو ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں. مسیح خداوند ہم سب کا شہر پناہ ہے، لیکن بنی اسرائیل کو خداوند خدا نے ایک روڈ میپ دیا
کہ آپ جیسے فلسطین پہنچتے ہیں وہاں اتنی مسافت کے بعد ایک شہر پناہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی مار کٹائی ہو جائے، تو اگر وہ بندہ شہر پناہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی سنوائی ہوتی تھی، اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا۔ دوسری کتاب بھی دکھائیے گا۔ یہ ان کی دوسری کتاب ہے اور مزید 2 کتابیں اور بھی آ رہی ہیں۔ جی، یہ کتاب، پہلی کتاب میں ایک مضمون ہے بے توقیر مسیحی شادیاں، اور اس مضمون کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کی، بہت سے اداروں کی خواہش تھی کہ ایک ایسا بکلیٹ ہونا چاہیے جس میں ہم بچوں کو سکھا سکیں کہ ان کی حدود یا ان کا چناؤ جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ غیر اقوامی شادی کے تعلق سے ہیں، ان بچوں کے لیے کہ جو ہم سوچتے نہیں ہیں، اور ہم نے اپنا یہ فرض جو ہے اس کو بھی نہیں نبھایا کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، اپنے لوگوں کو سکھا سکیں۔ ہم بلعام نبی کی ایک بات اکثر کرتے ہیں کہ بلعام نبی نے جو ہے وہ اس کو گدھی نے سبق دیا، اور وہ لعنت کی جگہ بنی اسرائیل کو برکت دے کر چلا گیا، لیکن ایک خرابی بھی اس سے ہوئی، اور اس خرابی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ غیر اقوام میں غلط ملت ہو گئے، تو 24,000 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو یہ کتابچہ جو ہے غیر اقوامی شادی، اس میں پنجابی شاعری بھی ہے، اور وہ آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ نہیں، آپ اپنا اشعار سنائیے گا۔ جی، پنجابی میں بھی سنائیے اشعار، اور اردو میں بھی سنائیے۔ اس میں ناظرین ہے، غیر قوموں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے۔ واہ۔ غیر قوموں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے، پاک کلام نو پڑھ کے ویکھ توتے وانگ سمجھاندا ہے۔ واہ 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 جا صاحب۔ اسماعیل نے جدو بیوی مصروں لے آندی سی، اٹھدیاں بہندیاں سارا ابراہیم نو پئی سمجھاندی سی، اسحاق بچا اسماعیل تے مصر ول ٹریا جاندا ہے، غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اے نہ سوچ دلیلا سر تے استرا پھیر مروایا، واہ واہ واہ۔ اے نہ سوچ دلیلا سر تے استرا پھیر مروایا، خداوند جتھوں منع فرمایا سمسون ویاہ اتھے کروایا، سمسون جیا زدی کنڈ قبر سے جا لاندا ہے، غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بلعام کی بات میں کہہ رہا تھا، بلعام کے لیے ہے کہ بلعام جاندے جاندے بلخ نو گل سمجھا دیتی، شتیم چ اسرائیلیاں نو مندر دی راہ وکھا دیتی، واہ 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 بد کردار بنا کے لوگ 24,000 مرواندا ہے، واہ غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے۔ واہ واہ۔ اب آپ اردو کا بھی کوئی چند اشعار سنا جی، اردو کے لیے جو ہے وہ ایک، جی یہ میرے ہم خدمت ساتھیوں کے لیے ہے۔ خدمت ہم جس انداز سے بھی کریں لیکن وہ ڈسکس ضرور ہوتی ہے۔ اٹھ بھی جاؤ پیارو کیوں اب تک سوتے ہو، خادم ہو خادموں میں ضرب المثل ہوتے ہو، واہ۔ مخصوص ہو تو پھر کھیت میں ہی رہو، اچھی اور بری فصل کی نگہداشت بھی کرو۔ اور دوبارہ ذرا پڑھے جی، مخصوص ہو تو مخصوص ہو تو پھر کھیت میں ہی رہو، اچھی اور بری فصل کی نگہداشت بھی کرو۔ واہ 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 واہ۔ بستی جلے یا گرجا پھر تم روتے ہو، اٹھ بھی جاؤ پیارو کیوں اب تک سوتے ہو۔ واہ واہ واہ۔ نلائی کرو کھاد ڈالو امید اچھی ہو، کھیت کے مالک یسوع کی خرید اچھی ہو، پکی فصل سے بے پرواہ ہاتھ دھوتے ہو، اٹھ بھی جاؤ پیارو کیوں اب تک سوتے ہو۔ گرجوں کے ساتھ آسمان بھی تو بھرنا ہے، زخمی ندار بیڑوں کا علاج کرنا ہے، خاندان کے ساتھ کلیسیا کی عزت کھوتے ہو، اٹھ بھی جاؤ پیارو کیوں اب تک سوتے ہو، خادم ہو خادموں میں ضرب المثل ہوتے ہو۔ واہ واہ۔ اسی طرح ایک اردو میں گیت ہے پاک شراکت کے تعلق سے اشعار ربانی کے لیے۔ جی جی، ارشاد جی ارشاد۔ مجھ تک جو بات پہنچی تم تک پہنچا رہا ہوں، واہ۔
مجھ تک جو بات پہنچی تم تک پہنچا رہا ہوں، شاگردوں کے پاؤں دھوئے خود مسیح بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے سر نوجوان طبقہ جو ہے ان کے لیے ہے کہ ہو کے فعال متحرک مسیحی جوان، جی گلی کوچوں میں کرنا محبت رواں۔ واہ واہ واہ، یہ نوجوانوں کا پیغام ہو گیا جی، ہو کے فعال متحرک مسیحی جوان، گلی کوچوں میں کرنا محبت رواں۔ اب میں یہ خصوصی طور پہ جو چونکہ میرے خواجہ سراج ان کے ساتھ جمعے کے ہر جمعے ان کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اور ان کو بپتسمے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو ان کے پس منظر میں یہ پنجابی میں نے لکھا ہے کہ سولی والیا گل تیرے اتے مکنی ہے۔ واہ، سولی والیا گل تیرے اتے ہی مکنی ہے، پاپیاں دی ٹولی تیرے دار اتے ٹکنی ٹکنے باں پھڑ ساڈی ترلے پہ پانے آ، گناہ وچ ڈب دے اسی سارے جانے آ، اے پنڈ تیرے باجو کسے نہیں ہو چکنی، اے پنڈ تیرے باجو کسے نہیں ہو چکنی، واہ اوے سولی والیا گل تیرے اتے مکنی۔ واہ 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 ڈاکو نو جو دسیا سی مینوں بھی تے دس دے، واہ واہ، ڈاکو نو جو دسیا سی مینوں بھی تے دس دے، انہوں جو تو آکھیا سی مینوں کدو کہنا ہی، اس ہے تینوں بدلا تے وے کے خلقت چھپنی، سولی والیا گل تیرے اتے مکنی۔ واہ بن کے لاڑا جدو بدلاں تے آویں گا، جنہیں چکی سولی انہوں سینے لاویں گا، رون والی اکھ اجاز یسو کول سکنی، واہ رون والی ہر اکھ اجاز یسو کول سکنی، اور سولی والیا گل تیرے اتے مکنی، پاپیاں دی ٹولی تیرے دار اتے ٹکنی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میری عمر میں اضافہ ہوا، خداوند نے میری خدمت کے دروازے جو ہیں وہ مزید دروازے کھولے۔ میں نے اگر کچھ بھی لکھ کر کسی اخبار کو بھیجا ہے، جیسے نئی بات کے لیے میرا آرٹیکل تھا مسیح میرا فسا، تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے مضامین میں بائبل مقدس کا ہی کارکن ہوں، یہی میری خدمت کی پہچان ہے، لیکن میرے مضامین کبھی سینسر نہیں ہوئے۔ یہ خدا کی خاص، یہ خداوند کی خاص برکت ہے، اور غیر اقوام کے تعلق سے میرے تجربے میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یسوع مسیح کی بات کریں، بات کی جائے۔ وہ ہمارے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی ان کے ساتھ بات کریں۔ تو مجھے مسیح ہونے کے ناطے، خادم ہونے کے ناطے 3 صوبوں میں نے خدمت کی، اور مجھے کسی جگہ کوئی مشکل پیش نہیں۔ یہ خداوند کا خاص کرم ہے، اور ان دنوں میری خدمات کا جو دائرہ کار ہے وہ پنجاب یونیورسٹی پروفیسر مدثر سیان صاحب ہیں، آپ بھی ان سے ملے ہیں۔ تو لاسٹ ایئر 2 تھیسس میرے پاس ان کی طرف سے آئے، ایک ایم فل کا تھا اور ایک پی ایچ ڈی کا تھا۔ تو یہ سب خدا کا کرم ہے، اس کی مہربانی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کی ایجوکیشن ہسٹری نہیں ہے، لیکن خدا نے قدرت والے کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ ہے کہ وہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے کہ مسیح خداوند سے کہا گیا کہ شاگردوں کو بند کرو، یہ ہیلیلویا ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، تو مسیح خداوند نے فرمایا اگر یہ چپ کر جائیں گے تو پتھر چلاؤ۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ خدا کا خاص کرم ہے کہ ہم وہ لوگ جن کی پہچان نہیں ہے، مسیح خداوند نے ہمیں پہچان دی، مسیح خداوند نے۔ تو نئی کتاب جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ 3 ستون، اس کتاب کا نام ہوگا، یہ ایک ٹریکا تثلیث کے تعلق سے 3 ستون جو ہیں، اس میں بپتسمہ ہے، اس میں ڈے آف ورشپ سبت ہے، اور اس کے بعد اس میں شادی ہے۔ یاد رکھیں شادی اور ڈے آف ورشپ سبت جو ہے یہ باغ عدن سے آدم اور حوا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں، بائبل مقدس کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں بتائیں، پھر روزوں کا ایام نے آپ نے سولی کے حوالے سے بھی ہمیں
ہمارے ناظرین کو پڑھ کے سنایا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے اعتماد ملا مذہب کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، پختگی کے حوالے سے۔ یہ آج کا دن میرے لیے باعث فخر ہے۔ آپ مجھے اور کیمرہ مین جناب طارق پیارے کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔